بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا وَلَا تَعْضُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھیں بھی صحابہ سے نہیں ہٹانی۔ لوگوں تم تھوڑا غور تو کرو نا، اللہ قرآن میں حضور کو کہہ رہا ہے تم نے صحابہ سے آنکھیں دور نہیں کرنی، تم نے صحابہ پہ اپنی آنکھیں جما کے رکھنی ہے۔ جب میرا پاک پیغمبر جو امام الانبیاء ہے، جب اس کو رب تعالیٰ خود کہہ رہے تم نے صحابہ سے اپنی آنکھیں بھی نہیں ہٹانی۔ آج اسی پاکستان میں حضرت ابو بکر صدیق کو کافر نہیں کہا جاتا، کتے کی تصویر کے اوپر ابو بکر کا نام نہیں لکھا جاتا، حضرت عمر فاروق کا نام کیا گدے کے اوپر لکھ کر چلایا نہیں جاتا، کیا کتے کی ویڈیو کے اوپر حضرت عمر کی شان کی رسمیں چلائی نہیں جاتی؟ میرے سامنے ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، دن رات اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم مرتے تو نہیں ہے نا، ہمارا ایمان جاگتا تو نہیں ہے نا۔ جن صحابہ کے بارے میں رب حضور کو کہہ رہا ہے ان سے اپنے آپ کو دور نہیں کرنا، اور جہاں تک فرما دیا فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، آج جو مولوی ہیں، جو خاموش ہیں، جو دفاع صحابہ میں نہیں بولتے، بولنے والوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، میری بات نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب فتنے ظاہر ہو، صحابہ پر تابرہ ہو، صحابہ پر نعوذ باللہ تعالی تشریح ہو، تکفیر ہو، ماں کی گالی دی جا رہی ہے، پھر میرے لیے بھی ہے، مولانا صاحب کے لیے بھی ہے، بڑا شیخ الاسلام ہے اس کے لیے بھی ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے اس کے لیے بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، جو عالم ہے اس پہ فرض ہے، اس پہ ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، وہ دفاع صحابہ میں بولے۔ اگر نہیں بولے گا وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو عالم خاموش رہے گا، جو عالم دفاع صحابہ میں نہیں بولے گا، یہ عام بندے کی بات نہیں ہے، اس بندے کی بات ہے جو کہتا ہے میں امام الانبیاء کا وارث ہوں، علماء تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ ارے وارث تم تو نبی کے صحابہ کے لیے بولتے نہیں ہو، وارث کیا کر رہا ہے؟ نبی تو کہہ رہے ہیں جو صحابہ کے لیے نہیں بولے گا اس عالم پہ بھی لعنت، اس مفتی پہ بھی۔ اور یہ قرآن کریم جو آج میری الماری میں ہے، آپ کی مسجد میں ہے، میری مسجد میں ہے، اس قرآن کریم کے ساتھ اس پاکستان میں کتنا بڑا دھوکہ کیا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن کے بارے میں شیعہ مذہب کی تم 30 کے قریب کتابوں کے حوالے میں دینے کو تیار ہو، آج بھی ان کے لوگوں نے یہ بات کہی ہے یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ تحریف شدہ ہے، یہ قرآن بدلا ہوا ہے، اس قرآن کو صحابہ کرام نے تبدیل کیا ہے۔ جو سب سے پہلی بنیادی کتاب ہے ان کی الاصول من الکافی، وہ یہ کہتی ہے اصل قرآن کی 17,000 آیتیں تھیں، حالانکہ اس قرآن کی 17,000 آیتوں تو نہیں ہے، وہ جو اصل قرآن ہے وہ 12ویں امام کے پاس غار میں موجود ہے۔ جب وہ آئے گا وہ یہ قرآن لے کر آئے گا، لیکن صرف قرآن ہی لے کر نہیں آئے گا۔ جب 12واں امام آئے گا نعوذ باللہ حضرت ابو بکر اور عمر جو آج بھی میرے نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ان ابو بکر اور عمر کو ان قبروں سے نکال کر ان پر کوڑے مارے گا، کام لے گا۔ یہ 12واں امام یہ کرے گا، یہ قرآن بھی اسی کے پاس ہے، ان کی تمام بنیادی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ نعوذ باللہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے، لیکن آج ہمارے ساتھ دھوکہ یہ کیا، دھوکہ کرنے والے وہ مولوی ہیں جو ان کے ٹاؤٹ ہیں، جو ان کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے یہ کام کیا میرے اور آپ کے بچوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے۔ مطالعہ قرآن حکیم کے نام سے ایک کتاب چھاپتے ہیں، اس کتاب کے اندر روایات لاتے ہیں، نعوذ باللہ پہلے وہاں پر بخاری شریف کے نام کے ساتھ الاصول من الکافی لکھا ہوا ہے، بخاری کے نام کے ساتھ، مسلم کے نام کے ساتھ بہار الانوار ہے، تہذیب الاحکام ہے، مستدرک الوسائل، یہ اعلی تشیع کی کتابوں کے نام ہم مسلمانوں کے قرآن کے اندر ترجمے کے اندر داخل کر دیے گئے۔ وجہ کیا ہے کہ کل کو جب بچہ قرآن پڑھے گا وہ وہاں الاصول من الکافی کی یہ حوالہ دیکھ کر وہ اعلی تشیع کو مسلمان سمجھے گا، لیکن تم نے دیکھا نہیں اسی الاصول من الکافی میں نعوذ باللہ یہ لکھا ہے سوائے 3 کے تمام صحابہ مرتد ہو چکے، حضرت ابو بکر اور عمر پر اسی الاصول من الکافی میں نعوذ باللہ ان پر لعنت ہے کہ جب تک امام جعفر صادق مصلی سے نہیں اٹھتے تھے، امی عائشہ پر لعنت نہیں کرتے تھے، ابو بکر اور عمر پر لعنت نہیں کرتے تھے۔ اسی الاصول من الکافی میں یہ بھی موجود ہے جو ابو الانبیاء ہے، جو پہلے انسان ہیں، حضرت آدم ہے، ان کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے آدم کے اندر کفر کا اصول موجود ہے، جو حضرت آدم کے اندر کفر کا اصول مانے، جو تمام ائمہ کو نبیوں سے افضل مانے، صحابہ کرام پر لعن طعن کا عقیدہ رکھے، آج میرے اور آپ کے بچوں کو کفر کی طرف لے جانے کی یہ بڑی سازش کی گئی۔ اس قرآن کریم کو متفقہ کا نام دے کر اس کے اندر وہاں پر یہ کفریات داخل کی گئی۔ اگر آپ
بتائیں جب اس طرح کی چیزیں ہمارے درمیان ہوں گی تو ہم تو آج سمجھ رہے ہیں، کل جب ہمارے بچے ہوں گے وہ جب اس قرآن مطالعہ کریم کو پڑھیں گے وہ تو الاصول من الکافی کو بخاری کی طرح سمجھیں گے، وہ تو الاصول من الکافی کو مسلم کی طرح سمجھیں گے۔